السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، درود آل محمد کو رٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں، بیٹھ کے گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، ارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے اینا چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا چارے یارہ ورگا، آدم شان صدیق دی کی دسان اکو یار ہزارہ ورگا، اور بلند دیکھو عشق کی پرواز کر گیا، بلند دیکھو عشق کی پرواز کر گیا۔ پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کی سماعتوں کا معیار کیا ہے، لیکن غازی چوک پہ بڑے دعوے کے ساتھ میں یہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں، اور انہی پہ ہی آپ کی آواز آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بتا دیں گے کہ آپ نے سننا کیا ہے اور مجھے کیا پڑھنا ہے۔ بلند دیکھو عشق کی پرواز کر گیا، منفرد زمانے میں اپنا انداز کر گیا، مر کے میرے حضور کے فاروقی نام پر ملک ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے پر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے، تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب عاشقان رسول، ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے، کمر کی عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے غازی ممتاز قادری صاحب والا جذبہ غازی چوک میں رکھتے ہوئے باآواز بلند اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ باآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، ہمارا تو رزق بھی انوکھی عطا سے آتا ہے، جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پہ یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلا علیکا و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پان شکر، ایک دفعہ پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدری منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی بجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز سالانہ عظیم الشان چوتھی سالانہ محفل نور و نکھت بزم نور و سرور محفل نعت و محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سج چکی ہے اور اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اس محفل کو سجایا، جس انداز میں بھی جس نے حصہ ملایا، اللہ پاک سب کی کاوش کوشش محبت کو قبول فرمائے، میرا مالک مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرمائے۔ بے حد شکر گزار، بڑے کرم فرما، انتہائی محبت کے عظیم سفیر، جن کی پہلی ملاقات نے ہی اپنی محبتوں میں کامران فاروق قمر قادری کو گرفتار کر لیا، اور گرفتاری بھی میں نے اپنی مرضی سے دی ہے، ورنہ فرنٹ پہ یہ بچے دیکھ کے کب کا فرار ہو گیا ہوتا۔ جناب بھائی محمد راشد اتاری صاحب، بھائی محمد قاسم صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا، میں پہلی بار خود پر واجب نہیں بلکہ آپ کا حکم فرض سمجھ کر وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، 5 منٹ بعد دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے کرم فرما، آج تھوڑا میں ٹینشن میں تھا، جب میں یہاں پہنچا تھوڑا نظام اس طرح کا نظر آ رہا تھا، لیکن جو ہی میری حاضری سے قبل میری نظر آپ کے چہرہ انور پہ پڑی تو ایک اطمینان اور سکون مل گیا کہ آج کامران کو کامران کرنے والے ساقی تشریف لے آئے ہیں، اور ساقی خود نہیں آئے، محسوس یہ ہو رہا تھا آپ کے آنے پہ کہ آج آپ میں خانہ بھی لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ بھر بھر کے عشق محمد کے جام پلائیں گے۔ میری مراد آل نبی اولاد علی، قرار بے قراں دستگیر آجزاں، گلے گلشن علی، فخر و سعادات، ہمارے قلوب کی ٹھنڈک، ہمارے ماتھے کے جھمر، میری مراد موت المقام عزت باب روحانی پیشوا کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب دامت برکات و مالیہ پورے حسن کے ساتھ، پروقار پر نور چہرے کے ساتھ آپ سڑے پر جلوہ فروز ہیں۔ اس بابرکت محفل کو حسن اور ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہاں شاید معاملہ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر نوکری پیش کروں گا تو انشاءاللہ کامران ہو جاؤں گا۔ آپ نگاہ میں رکھیں گے، دعا میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بات شب پر بنتی رہے گی۔ سٹیج پر ممتاز عالب بعمل محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم اللہ قادری صاحب آتے ہی ڈھیر سارا پیار دیا۔ کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہو۔ مجھ سے قبل میرے بھائی علی رضا صاحب خوبصورت انداز میں نقابت فرما رہے تھے اور بڑے الفاظات کے ساتھ مجھ خاکسار کا اعلان کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، ان کے بڑک پن کا اظہار ان کے لفظوں کی ادائیگی اور مجھے عزت دینے سے ہو گیا، کیونکہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، نوکر چاکر ہوں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹے کو چھوٹا ہونے کا احساس نہ ہونے دے۔ دل سے دعا اللہم زد فزد، اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے۔ جتنے احباب بقیہ سٹیج پر تشریف رکھتے ہیں یا پنڈال میں ہیں، جو کہ پہلی بار آیا ہوں، آج کچھ کے نام یاد کر لوں گا۔ پہلی بار آیا ہوں، ایک شعر میں سب کا تعارف، اس کے بعد نوکری کا آغاز۔ میں نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بزم میں ہے جام جب نہیں ہے، آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ بھائی آصف ساؤنڈ والے کسی تعارف کے محتاج نہیں، نقبا خطبہ قرہ حضرات سب کا ڈیمانڈ والا ایک ساؤنڈ، اور اس کے سینئر اور کمال ساؤنڈ آپریٹر جو کہ جن کو بتانا نہیں پڑتا، پڑھنے والے کی کیفیت دیکھ کر آپ اس کے انداز بیان کو دیکھ کر انگلیوں کی جنبش سے اپنی فن کا اظہار کرتے ہوئے پڑھنے والے کی بھتی آواز کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ ربیع الاول کے آغاز میں ہی آپ مل گئے ہیں،
تو اللہ کرے یہ آپ کا فیض جاری رہے آخر تک، ربیع الاول کے آخری دن تک اسی طرح کے ساؤنڈ ہمیں ملتے رہیں، ورنہ بعض اوقات پہلی دفعہ جہاں جائیں ایسا ساؤنڈ ملتا ہے، پڑھتے پڑھتے ہم اپنی شہادت کا انتظار کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں ساؤنڈ بھی کمال ہے اور احباب کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے آج گج بج کے یہاں نوکری پیش کرنا ہے اور آپ سے ڈھیر ساری دعا لے کر جانا ہے۔ یہ بچے 2 3 4 5 7 8 9 10 یہ سارے اگر پیچھے چلے جائیں تو میں جلدی سے نوکری کا آغاز کروں اور ذرا اچھے انداز میں احباب سے دعا لے کر جاؤں۔ بیٹا تانوں 5 منٹ بعد کام پینا ہے تے پینا بھی نقیب واری ہے، یہ بھی پکی گل ہے، تے میں نہیں چاہتا کہ میری واری ہے معاملہ تھوڑا ڈسٹرب ہوئے، مہربانی کر کے بیٹا تسی بھی ذرا آگے چل جاؤ، آگے چل جاؤ، شاباش۔ اے 2 4 نوجوان اگر اٹھ کے آگے آ جاؤ تو میں دعا کرنا زہرا دا بابا تھوڑے گھر پھیرا پا جائے۔ مہربانی کر کے اے جڑے بزرگ بیٹھے نے ادھر نوجوان 1 1 2 2 4 4 قدم آگے تشریف لے آؤ، مہربانی۔ قاری صاحب تسی ذرا تھوڑا جا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ گے، مہربانی ہوگی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہوں اگے بچہ آ گیا، تیرا قصور بننا، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا ٹھیک، آپ ذرا تشریف رکھیں گے، مہربانی۔ دائیں بائیں جو دوست کھڑے ہیں مہربانی کر کے جہاں جگہ ملے تشریف رکھیں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کر نبی کا ذکر سنا جاتا ہے۔ سب دوست تشریف رکھیں۔ ایک نعرے سے نوکری کا آغاز۔ قبلہ نعیم اللہ صاحب ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، نہ ملتان کا سونلوا لایا ہوں، نہ ٹی چوک میاں چنو کی برفی لایا ہوں، نہ خوشاب کا ڈھوڈا لایا ہوں، میں حضور کی شان میں میٹھے میٹھے اشعار لایا ہوں۔ اور تحفہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں قدر ہو، جیڑے اندروں پھٹ جاندے نے کشتے وضو بھی پھٹ جاندے نے، عاشق تحفے سام کے رکھ دیں، بے قدرے تے سٹ جاندے۔ ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ سب نے باواد بلند ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیا تو جو تحفہ میرے لب تک ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ ڈھیلے ڈالے رہے، ہاتھ نیچے رہے تو شاہ صاحب کے سامنے نہ بھی کچھ پڑھوں تو دعا آپ کی ساتھ ساتھ ہے۔ میں بغیر کوئی شعر پڑھے دوستوں کا اعلان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے پاس سودا اتنا سستا نہیں، بولو گے تو جو سینے میں لے کے آیا ہوں وہ آپ کو دے کے جاؤں گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے نہیں بولے، نعرہ تکبیر۔ پہلی باری آیا ہر شہدی پاویں تھوڑ دیو، 2 4 بندے تک گوڑے چھوڑ دیو، اے جڑے اینج کر کے بیٹھے ہو ذرا چھاڑ دیو، اللہ کرے بڑھے ہو جاؤ کدی گوڑے چھ درد نہ ہوئے، مہربانی کر کے ہون ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے نعرہ تکبیر۔ جدہ ہاتھ پورا اٹھے دعا کرنا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ او دا ہاتھ دنیا وچ کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر۔ سٹیج پر بھی جملہ حباب دونوں ہاتھ اٹھا کر باواد بلند بولیں گے۔ سٹیج رسول پہ چپ چاپ بندہ بور لگتا ہے اور ویسے بھی سٹیج رسول پہ کھلا ہوا پھول اچھا لگتا ہے۔ سٹیج والے بھی باواد بلند بولیں گے اللہ پاک عزتوں میں اور اضافہ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ نعرہ رسالت۔ اے ویکھو بھائی نے فوراً تہاڈی تصویر کھچ لئی ہے تے اے دے موبائل چ ڈیلیٹ ہو سکدی ہے، پر جڑے فرشتے مووی بنا رہے نے او دے چ ڈیلیٹ نہیں جی ہونی، او ایک ایک نو حشر دے میدان وچ دکھائی جائے گی۔ جڑا چاہتا ہے مینوں اوتھے شرمندگی نہ ہوے او ایتھے ہاتھ چک کے اونچی بولے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ جنہوں سرکار دی آمد دی خوشی ہے دونوں ہاتھوں نبی دا جھنڈا بنا کے لہرا کے 2 دفعہ کہنا ہے مرحبا مرحبا۔ جنہ اچھی بول سکتے ہو انہاں اچھا بولنا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا۔ ماشاءاللہ ہماری خوش بختی محترم مقام عزت مآب تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار عاشق رسول عاشق مدینہ محترم مقام عزت مآب جناب چیئرمین لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب الحاج میاں اسد اقبال صاحب رفقا کے ساتھ اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ، جی آیا نو
نقیب محفل وہ کامیاب ہے جو تھوڑا وقت لے اور اپنے ایوان میں پڑھنے والے احباب کو پورا پورا وقت دے. مائک کے ساتھ ویلڈ ہو جانے والے کو میں نقیب نہیں مانتا. میں آغاز میں ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ڈھیر ساری دعا لے کر اس کے بعد 2 سے 3 احباب کو بغیر نقابت کے صدا دوں گا تاکہ وقت کی حدود میں رہ کر تمامی احباب کی خوبصورت حاضری ہو جائے. پھر میں نے غازی چوک پہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے حوالہ سے ایک ایسا کلام جو اس دفعہ 26 ماہ رمضان المبارک کو حضور نے سنہری جالیوں کے سامنے بٹھوا کے وہاں پہ لکھوایا. اس دفعہ 26 روزہ کو میں نے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر وہ کلام لکھا اور وہ کلام اس قدر حضور کا کرم ہوا کہ چھا گیا ہے. جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں وہاں وہاں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور قلبی سکون ملتا ہے. آج مجھے اتنی خوشی ادھر ادھر پڑھ کے نہیں ہو رہی ہوگی جتنی آج ہوگی، کیونکہ چوک کا نام غازی ہے اور آج یہاں پر میرے پڑھنے کا انداز بھی تھوڑا مختلف ہوگا اور آپ کا انشاءاللہ جذبہ جو آغاز میں ابھی دکھائی دے رہا ہے ابھی تو چارج ہونا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جی. گل وچ ہو رہے وہ میں سارا کچھ سناواں گا انشاءاللہ. سارا کچھ تسی ویکھو میں تھوڑا جا ایک باری تعارف ہو جائے، یہ ذرا آپس وچ تھوڑا محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، پھر انشاءاللہ شب اور ساری گلاں ہوندیاں رہن گیاں. ابتدا میں سرکار کی آمد کے حوالہ سے ایک خوبصورت کلام سنا رہا ہوں. پوری دنیا میں نبی کا غلام 11 مہینوں میں اگر کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو یا تبدیلی سے پریشان ہو تو 11 مہینوں کے بعد جب چاند دیکھتا ہے وہ آمنہ کے لال کا، جب ربیع النور شریف ربیع الاول کا چاند دیکھتا ہے تو وہ ایک ایک کو گلے مل مل کے کہتا ہے او لوگو غم سارے بھول جاؤ، غم سارے بھول جاؤ. کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں تو نبی کا غلام کہتا ہے سرکار آ گئے، آ گئے. سننا جی کلام دے 2-3 اشعار. غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے ہیں. غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے ہیں. غم سارے بھول جاؤ، سرکار آ گئے. غازی چوک والو اب نعرے یہ لگاؤ، اب نعرے یہ لگا، ہاتھ اٹھا کے سرکار آ گئے ہیں. اب نعرے یہ لگا، سرکار آ گئے ہیں جی. سرکار پہلا شعر سنیے، پہلا شعر. ربیع النور شریف کا چاند نظر آیا، یہ دیکھیں گھر گھر پہ جھنڈے لگ گئے، گھر گھر سجائے جا رہے ہیں. سج گئے گلیاں بازار، سونا آ گیا، سج گئے گلیاں بازار. پوری دنیا میں بیٹے کی شادی پہ خرچہ کرنے والے کو تکلیف نہ ہو. نبی کا میلاد اور نبی کے میلاد کی مرچیں دیکھ کر جسے مرچیں لگ جائیں، پیٹ میں درد ہو جائے، وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے بھائی سارا جہاں سجا ہے، یہ ہو گیا کیا ہے؟ سارا جہاں سجا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ جس گلی میں جاتا ہوں چراغاں ہے، جس گلی میں جاتا ہوں نبی کا جھنڈا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اب سننا، جب میرے لب پہ آئے نا سرکار، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے کہنا ہے آ گئے ہیں. میں کہوں گا سرکار، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے آ گئے ہیں.
कौन कौन कहेगा? अच्छा भाई, जिसने हाथ नहीं उठाया उसकी तो मर्जी है, लेकिन जिसने हाथ उठाया है, वादा किया है, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। शाह जी आमीन कहेंगे, मोर लग जाएगी। दुआ करता हूँ जो सबसे ऊंचा हाथ उठा के कहे आ गए हैं, दूसरे नंबर पे आए इतने मजमे में, उसे मौत आने से कब सरकार अपने दर पे मुर्शिद और माँ बाप के साथ बुलाएं। और जो सबसे ऊंचा हाथ उठा के कहे आ गए हैं, पहले नंबर पे आए, उसे मौत बाद में आए, आका का दीदार पहले नसीब हो जाए। मैं कहूँगा सरकार आपने कहना है आ गए हैं। ये मंजर देखेगा आसिफ भाई, कैमरे वाले भाई कैमरा घुमा के ये मंजर कैमरे की आंख में महफूज कीजिएगा। मैं कहूँगा सरकार आपने कहना है आ गए हैं। तवज्जो, सारा जहां सजा है, सजा है, सारा जहां सजा है। कोई पूछे कि ये क्या है, उसे जाके ये बताओ सरकार, 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 कासम भाई नहीं एक ही कीती जाते हो। मैं ना सफर करके आए, तुसी गल्लां कीती जाते हो, एक ही कीती जाते हो। फिलहाल छड्डो गल्लां संसार दियां, 5 मिनट तो मेरे को सुनो गल्लां सरकार दियां। तवज्जो कीजिएगा। 2 बंदे नजर आए ने, 2 बंदे जिन्हां ने हाथ नहीं चुके। मैं गलत गुमान नहीं करता, मोमिन होए जेड़ा चंगा गुमान करे। मोमिन वास्ते अच्छा गुमान करना चाहिए। मैं गुमान अच्छा करके सोच रहा कि इन्हां ने हाथ नहीं चुके, इस वास्ते ये चाहते ने साडे हाथ च होवे नबी दी आमद दा झंडा। असी झंडा चुकांगे, खाली हाथ नहीं। उन्हां नूं पैगाम दे रहे हैं, दिल बोले ते हाथ उठा के बोलना। आज दी महफिल यादगार हो जाए, शानदार हो जाए। तवज्जो, मेरे रब की ये अता है, अता है, मेरे रब की ये अता है, अता है। झंडे नहीं तो क्या है, मेरे रब की ये अता है, झंडे नहीं तो क्या है। गाजी चौक वालों, हाथों को तुम उठाओ, सरकार, 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 सरकार। तवज्जो, तवज्जो। जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, अलीफ ने कहा अल्लाह का महबूब आ गया। बे ने कहा बेसहारों को सहारा आ गया। बे ने कहा बेसहारों को सहारा आ गया। बे ने कहा ताजदार अंबिया आ गया। शे ने कहा साबित कदम आ गया। शीम ने कहा जन्नत का सरदार आ गया। हे ने कहा हबीबे खुदा आ गया। खे ने कहा खैरुल वरा आ गया। दान ने कहा दुख मिटाने वाला आ गया। जान ने कहा ज़ख़ीरा आखिरत आ गया। रे ने कहा रहमत लिल आलमीन आ गया। शे ने कहा ज़मीन व आसमान की बहार आ गया। शीन ने कहा सरवरे कौनैन आ गया। शीन ने कहा शाहिद आलम आ गया। साद ने कहा सादिकीन अमीन साबिर आ गया। साद ने कहा ताहा के मुखड़े वाला आ गया। ता ने कहा ताहा की शान वाला आ गया। ता ने कहा जुल्मत मिटाने वाला आ गया। ऐन ने कहा अरब का शहजादा आ गया। ऐन ने कहा अरब का शहजादा आ गया। शहजादा आ गया। ऐन ने कहा अरब का शहजादा आ गया। ऐन ने कहा गरीबों का आसरा आ गया। फे ने कहा फिक्र करने वाला आ गया। बड़ी काप ने कहा किस्मत जगाने वाला आ गया। छोटी काप ने कहा कायनात की बहार आ गया। मैं देखता हूँ गाजी चौक वालों, अब आप कैसे बोलते हो। लाम ने कहा लजपाल आ गया। लाम ने कहा लजपाल आ गया। मीम ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे खुदा आ गया। नून ने कहा नूरानी चेहरे वाला आ गया। बा ने कहा वल्लैल की जुल्फों वाला वजहाए तखलीके कायनात आ गया। आखिर में बच गई 2 ये, एक छोटी ये, एक बड़ी ये, एक दूसरे को गले मिलती हैं, मुबारकबाद देती हैं और कहती हैं 12 रबीउल अव्वल नबी की पैदाइश का दिन है, नबी की जलवागरी का दिन है, नबी की आमद का दिन है, नबी के दिखलावे का दिन है। लेकिन नबी उस दिन भी थे जब
زمین و زمان تھے، جب مکین و مکان تھے، جب چنین و چنان تھے، جب دشت و بیابان تھے، جب واحد و بیان تھے، جب غلام و سلطان تھے، جب حور و غلمان تھے، جب رسالت کل نہ تھی، جب امانت کل نہ تھی، جب حکومت کل نہ تھی، جب ولایت کل نہ تھی، جب سیادت کل نہ تھی، جب حکومت کل نہ تھی، جب پاؤں میں چمک نہ تھی، جب پھولوں میں مہک نہ تھی، جب ہوا میں لہک نہ تھی، جب چڑیوں میں چہک نہ تھی، جب رات کا سناٹا نہ تھا، جب ہوا کا فراٹا نہ تھا، جب جنوں بشر کا وجود نہ تھا، خشک و تر کا وجود نہ تھا، زیر و زبر کا وجود نہ تھا، برق و سمت کا وجود نہ تھا، جب سورج میں گرمی نہ تھی، جب ریشم میں نرمی نہ تھی، جب آبشاروں میں ترنم نہ تھا، جب گلوں میں تبسم نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب ادھر کا وجود نہ تھا، جب کدھر کا وجود نہ تھا، جب جدھر کا وجود نہ تھا، جب اب کا وجود نہ تھا، جب کب کا وجود نہ تھا، جب کب کا وجود نہ تھا، جب سب کا وجود نہ تھا، جب علاقہ و بستی نہ تھی، جب بلندی و بستی نہ تھی، جب کیف و مستی نہ تھی۔ اب ہاتھ اٹھا کے بولنا، یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ گلشن نہ گلشن کے پہلو میں مالی، بوٹا نہ پتا نہ پتے نہ ڈالی، عشق اویسے نہ بانگے بلالی، پھولوں میں رنگت نہ رنگت میں لالی، موجیں نہ دریا نہ پانی، یوسف پہ ہوتی نہ زلیخا دیوانی، پاک پتن گنج شکر نہ خواجہ، نہ لاہور میں داتا ولیوں کے راجہ، نہ بغداد میں شاہ جیلا سمدانی، نہ مولائے حیدر نہ حیدر کجانی، مسجد نہ مندر نہ کعبہ کلیسا، نہ دیر و حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ۔ ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور میں یہیں پہ قبلہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کی موجودگی میں میاں اسد اقبال صاحب تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار آپ تشریف لائے، علامہ نعیم اللہ صاحب، میں شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر 4 مصرے ختم نبوت کے حوالہ سے پڑھ رہا ہوں اپنی بخشش کی سند، اور اس کے بعد 2-3 احباب کے اعلان بغیر نقابت کے۔ ویسے فیصلہ آباد والوں ایک گل کراں، کسی نو دسیو نہ، ہن دل نہیں آدھا مائک کسی ہور نو دیواں۔ پہلے تو مینوں انج لگ رہا سی جویں امانتاں پئیاں نے، بول دے نہیں کدھر خیانت نہ ہو جائے، لیکن ہن تے ماشاءاللہ دل کر رہا سینے سے جڑا کچھ لے کے آیا عاشقاں نو دے کے جاواں۔ ایسے طرح بولتے رہنا، اللہ اپنوں سلامت رکھے۔ پہلی لائن پیش کرنا، لینا نے 4 تینا تے میں زور نہیں لانا، کیونکہ جڑا ختم نبوت تے ایمان رکھدا ہے زور تے اودا لگنا ہے۔ میں ویکھاں گا کیویں بولدا تے کیویں ہاتھ اٹھا کے تے کیویں اچھی سبحان اللہ کہہ کے غازی چوک وچ غازی ممتاز قادری دے جذبے دا اظہار کردا ہے۔ میں نے کہا آدم سے جو چلی تھی نبوت قدم قدم، آدم سے جو چلی تھی نبوت قدم قدم، آدم سے جو چلی تھی نبوت قدم قدم، بڑھتی گئی ایک ایک پیغمبر کو چھوڑ کر۔ آدم سے جو چلی تھی نبوت قدم قدم، بڑھتی گئی ایک ایک پیغمبر کو چھوڑ کر۔ چوتھی لائن پڑھنے سے پہلے دل کر رہا ہے یہ بات کر دوں اور آپ کی سبحان اللہ کی آواز سن لوں، پھر دعوے کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے چوتھی لائن پڑھوں۔ ارے لعنت ہو مرزائی کانے پر، لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر، لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر۔ چوتھی لائن پہ سٹیج والے پنڈال والے کسی ایک کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا، کوئی ایک بھی اونچی آواز میں نہ بول سکا تو قبر کی پہلی رات تک دکھ ہوگا اور اسے اپنے مقدروں پہ رونا چاہیے۔ 2019 کے پرفتن دور میں جو ختم نبوت کے حوالہ سے اپنی نوکری پیش کرے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں سٹیج رسول پہ مر کے قبر میں جائے گا، قیامت تک قبر کی مٹی بھی اس کا حیا کرے گی۔ آج چوتھی لائن پہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں،
हक अदा करते हुए इतना ऊंचा बोलना, गाजी मुमताज कादरी के दरबार तक आवाज आए। मैंने कहा आदम से जो चली थी नबूवत कदम कदम बढ़ती गई, एक पैगंबर को छोड़कर आके दरे नबी पे नबूवत मचल उठी। जाऊंगी ना कहीं अब इस दर को छोड़कर, जाऊंगी ना कहीं, जाऊंगी ना कहीं अब इस दर को छोड़कर। एक नारा और कारी कुरान को सदा, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, कदमों के उनकी धूल। आखिरी नारे पे कारी नहीं मोला साहब, मैं ते अहबाब नूं नहीं जानदा, तुसीं तां सारिआं दे नाम ही जानदे हो, कोई चुप होवे ते उहनूं मैसेज करना बई जेड़ा इस नारे ते ना बोले वो अपना नहीं, वो गैर है। तू अपना हो के चुप है, दस तो सही तेनू खैर है। जरूर जरूर पूछना है तुसी ओदे कोलों, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, कदमों के उनकी धूल लेते हैं सारे फूल, है इश्क का उसूल ये नारा ना तू भूल। बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह। ए बाजी इश्क दी बाजी ये, ए बाजी इश्क दी बाजी ये, ए बाजी दुश्मन हारनगे, आशिक खेल के जाना उत्ते गुस्ताखां नूं ललकारनगे। जिहदा इश्क इजाज सलामत है, कदों डरदे ने कदों मरदे ने, हर घर चों गाजी निकलेगा, ए किन्ने गाजी मारनगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह। अच्छा वैसे शायद ना समझ सकन, पर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं थोड़े कदमां ते हाथ ला के तुसी बस निगाह फरमानी ते इन्हां नूं सरैकी दी भी समझ आ जानी, सरैकी दी भी। असा नौकर तैबा दे वाली दे, सत कतल नकामी नहीं होंदी, खुशामद दुनियादारां दी कमी शामी नहीं होंदी। असी खाइए अपने आका दा, असी खाइए अपने आका दा, ते नारे नबूवत दे लागे ना, और साडे मुंह ते मिट्टी आमनी है, साथों में मकरामी नहीं होती। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इंशाअल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि इस स्टेज पर भी सारे हुजूर के गुलाम दुनियादार नहीं बल्कि वफादार बैठे हैं। इसी तरह सिंध में एक रहने वाला मैं उस शख्स को मिल आया हूँ, बरकत अली तरखान उसका नाम है, बरकत अली तरखान सिंध में रहता है, दुकान पर बैठा काम करता पे ते एक मिनट की गल है जी, मजा आ जाएगा वे इतने हूँ कोई माहौल बन गया तो मैं पेश कर देव, इस तो बाद तीन लाना कुछ भी नहीं पेश करना। ए तवज्जो करना राशिद भाई, वो दुकान ते एक कादियानी आया, कहना बरकत सारा काम छੱਡ पहले मेरा काम कर। कहना की? कहना पहले मेरी कुल्हाड़ी बना। उन्हें कहा ठीक है बना देना। लो जी उन्हें कुल्हाड़ी बनानी शुरू की तो किसी की बैठक, किसी की चाल ढाल, किसी के सूट बूट और किसी की दुकान वेख के उसकी हैसीयत का पता लग जाता है। वो कादियानी उसकी दुकान तक रहा, जो उन्हें दुकान तकी थोड़ा बहुत साजो सामान उसकी दुकान च नजर आया ना, उन्हें थोड़ी देर बाद आख्या, उन्हें कहा बरकत लगता तू बड़ा गरीब है। कहता हाँ यार बड़ा गरीब हाँ, एक टाइम की रोटी बड़ी औखी पूरी होती है, बिल्कुल गरीब हाँ, डाढा गरीब हाँ। वो कहता अच्छा जे तू चाहे तो मैं तेनू अमीर बना सकना। वो कादियानी उस बरकत अली नूं कहता है जे तू चाहे तो मैं तेनू अमीर बना सकना। वो कहता है अगर अमीर बनाना तेरे हाथ च तो मैनू बना अमीर। वो कहता ठीक है, ए चिट्टा कागज है, ये साइन कर दे, तेनू अमीर बनाना मेरा काम है। वो बरकत अली कहता नहीं पहले दस ये लिखेगा की? मैं तो वैसे भी अंगूठा लाने वाला सैन वाला नहीं, मैं अनपढ़ चिट्टा अनपढ़। वो कहता चल अंगूठा ही ला दे। वो कहता नहीं पहले दस ये लिखेगा की? वो कहता नहीं बस तू अमीर होना है, टुटी फुटी दुकान चो निकल के कोठी का मालिक होएगा, तेनू और की चाहिए? नौकर चाकर होंगे। कहता नहीं
पहले दस ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ? ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ? मेरा ईमान तो नहीं बेचेगा? वो कहना मैं बस ये लिखांगा नकल कुफर कुफर नबाशत, आज तो बाद तेरा नबी गुलाम अहमद कादियानी है, तेरा अकीदा भी मेरे अकीदे वाला है, तू मेरे नबी नूं गुलाम अहमद कादियानी नूं अपना नबी मनना है, तो सच्चा नबी मनना है। बस इन्नी गल करांगा। कासम भाई इधर वेख, इन्नी गल करांगा, इन्नी या तो मैनूं सदना नहीं सी या फिर हुण इह काम तो मैं हुण नहीं देना। तवज्जो करना, बस आज तो बाद तेरा नबी गुलाम अहमद कादियानी, इन्नी गल तू कर रही। उन्हें इन्नी गल सुनने तो बाद फौरन उस गरीब और एक टाइम की रोटी औखी पूरी करने वाले ने फौरन बरकत अली ने कुल्हाड़ी चुकी, उस कादियानी दे सिर ते रखी। उन्हें आख्या तेरा काना नबी झूठा है, बरकत अली दा नबी सच्चा है। तेरा काना नबी झूठा है, बरकत अली दा नबी सच्चा है। नोट रोक देना, नोट रोक देना। नोट की लोड़ नहीं, इत्थे मैं मेहरबानी करके जिहड़ी गल पेश करना चाहना, मैं चाहना नोट की नज़र ना हो जाए, बल्कि इन्हां दे ज़ौक दे वोट की नज़र हो जाए। जुमला सुनना, अली रज़ा भाई पता की होया? उन्हें जदों मत्थे ते रखिया ना तो उन्हें आख्या आख तेरा नबी झूठा है, काना नबी, मेरा नबी सच्चा है। वो कहंदा जे मैं ना आखां ते फिर उन्हें आख्या मैं तेरे सिर दे दो टोटे कर दियांगा। जदों बरकत अली दी अखां विच गाजी मुमताज वाला जज्बा वेख्या ना, फौरन कहना पिया तेरा काना नबी झूठा है, साडा काना नबी फारग है, साडा काना नबी बिल्कुल बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, बरकत अली दा नबी सच्चा। इन्नी गल कीती ते फौरन बरकत अली पीछे हटिया। उन्हें क्या बस कुल्हाड़ी दे डर तू अपने नबी नूं झूठा आख लिया। वो कहंदा मौत दा डर किनूं नहीं है, हुण मैं वेखना इन्हां दा जज्बा, हुण पिंडाल नूं वेखी। और बरकत अली ने आख्या ऐ पकड़ कुल्हाड़ी। चलो चलो गल फिर कदी पूरी करांगा, इत्थे हुण पता नहीं कित्थे। एक मिनट जिंदा नहीं मुला भाई शादी उन्हें कुल्हाड़ी ओनू दी, कहंदा पकड़, कहंदा की करा? वो कहंदा तू कुल्हाड़ी दे डर तो अपने नबी नूं झूठा आख्या ना। हुण वेख मैं गरीब जरूर हाँ पर मेरे दिल तू नबी दा प्यार नहीं तकिया। मैं गरीब जरूर हाँ, मेरे दिल नबी दा प्यार नहीं तकिया। उन्हें क्या मेरे पैर दे नाखन तो शुरू हो जा, मेरे सिर तक जिस्म दे टोटे टोटे पीस पीस कर दे, और मेरे टुकड़ा टुकड़ा की आवाज आएगी लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल, लब्बाइक लब्बाइक। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने पहली बार आया, ढेर सारी मौकां नाल नवाजे है। एक कलाम जरा मदीना पाक लिखिया मवाजा शरीफ के सामने बह के, और गाजी मुमताज कादरी दा मकाम हुजूर दी निगाह विच वेखो कैसा है कि नहीं मुला साहब इस गल की दलील है। मैं मवाजा शरीफ के सामने बह के जिवें कलाम लिखिया उसका इजहार मैं थोड़ी देर बाद करना। उस कलाम दे विच एक शेर सरकार ने अता किया जिहड़ा गाजी मुमताज कादरी दे हवाले नाल, वो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर बाद पेश करना। फिल वक्त और सरे दस इतना कहना जरूरी समझना, बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। पाई रिजवी शेर गुस्ताखान न थे, बना के तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। पाई रिजवी शेर गुस्ताखान न थे, जेड़ा हाथ चुक के लावे लब्बैक दे नारे, समझे मेरी कंध ते मेरे नबी दा हाथ है। लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक। मैं
ماحول کی سی آغوش میں مجھے پتہ نہیں کیا کیا لفظ عطا ہو رہے ہیں، اور میں اگر اسی پہ بولتا رہا تو مشکل ہوگا۔ بہتر ہے میں اپنے آپ کو خود ہی سنگل پا لواں کنٹرول کر کے، تاکہ نعت خان دوست پیچھے اے نہ آکھن کوئی معاملہ خراب ہو جائے اور اگلے سال میں گھر بیٹھا ہوں تے جی میں پڑھنا احباب میرے نال رابطہ نہ کرن، نعت خان دوست آکھن وہ نقیب نہیں سدنا تے میں گھر بیٹھے آکھاں مجھے کیوں نکالا۔ میں چاہنا بھی ایسا نہ ہوئے، میں اتنے آندا ہی رہا، اینیاں محبتاں مل رہی ہیں، یہ محبتاں وصول ہوندیاں رہن۔ بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، میں نے حکم ہویا شیر دوبارہ مقرر، کیا میں تو انہوں کہہ سکنا سبحان اللہ مقرر؟ عشق دی بازی ہردے نہیں ہو، غازی چوکچ بولو مردے نہیں ہو۔ میں نے کہا بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، پائی رضوی شیر گستاخانوں ناتھے جیڑا ہاتھ چوک کے لاوے لبیک دے نعرے، سمجھے میری کانڈ تے میرے نبی دا ہاتھ ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک رسول اللہ سبحان اللہ۔ یعنی انہاں دے بولن دی لوڑ ہی نہیں، آصف ساؤنڈ ہی چلے گا۔ کیا بات ہے۔ التماس گزار اپنے ایوان میں عظیم قاری قرآن، اس کے بعد 1 2 3 4 اعلان مجھے بغیر نقابت کے بغیر کوئی شعر پڑھے کرنا ہے، اور پھر آپ کو وہ مدینہ پاک سے جو تحفہ لایا ہوں وہ آپ کو دوں گا۔ بیٹھے ہو نا، ٹور تو نہیں جانا، ہاتھ اٹھاؤ نا پھر جڑے اب آپ چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔